السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں آج جنت میں میری مجلسیں، اس کا 8 ایپیسوڈ۔ میں اور احمد سیر کر کے واپس آئے تو احمد نہر کے کنارے موتیوں کے ایک خیمے میں وہ مجھے لے کر ایک خیمے کی طرف چل دیے، اور وہ اتنا وسیع و عریض تھا کہ کوئی 60 میل تک تو ہوگا، اور خوبصورت اتنا تھا کہ سارا موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ موتی تراش کر اندر خیمہ تھا۔ اس میں اتنی حسین لڑکیاں بیٹھی تھی کہ ایسا حسن و جمال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سفید شاش بشاش، بے داغ رنگت والی موٹی آنکھوں والی، ایسے جیسے کوئی جواہرات ہوں جن کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہو۔ بعض لڑکیاں یاقوت اور مرجان کی طرح سرخ تھیں۔ دنیا میں شاید یہ چلی جاتی تو لوگ ان کے حسن کی تاب نہ لا کر مر ہی جائیں۔ وہ خوبصورت گیت گا رہی تھی۔ احمد کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے میری شادی ان حوروں سے کر دی ہے۔ میں نے خوشی سے کہا، اچھا؟ میں نے یہ سن کر کوئی جذبات کا اظہار نہ کیا، نہ کوئی حسد۔ یہی تو جنت کی خوبی ہے۔ خادموں نے خیمے میں ہمارا استقبال کیا۔ ہم جہاں بھی جنت میں گئے اسی طرح ہمارا استقبال ہوتا رہا، جیسے کوئی شاہی خاندان کے افراد ہوں۔ ہم چلتے چلتے ایک انتہائی خوبصورت مسند پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ جگہ کیا تھی؟ ایک کرشمہ۔ میں تو اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ہم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور خادم ہمارے لیے طرح طرح کے تھال لا رہے تھے، جن میں قسم قسم کے کھانے خوبصورتی سے رکھے گئے تھے۔ کھانوں کی خوشبو ایسی تھی کہ دل کرتا تھا سب ہی کھا جائیں۔ حالانکہ جنت میں بھوک نہیں تھی، بھوک تو لگتی ہی نہیں تھی، مگر کھانے ایسے تھے کہ دل چاہتا تھا کھانے کو۔ اور جب میں جنت میں آئی تو جو کھانا ہوتا تھا اسے مزے سے کھا لیتی، اور ہر کھانے کا مزہ ہی الگ تھا۔ کوئی کھانا دوسرے جیسا نہیں تھا۔ میں نے احمد سے کہا، یہ تو بتائیے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ احمد کی موت دراصل کار کی ایکسیڈنٹ، ایک حادثے میں ہوئی تھی۔ سب کچھ اتنا آنن فانن اچانک سے ہوا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ انہوں نے میرا سوال سن کر ایک لمبی سانس لی اور بولے، کیا بتاؤں؟ جب انسان کی تیاری اچھی نہ ہو، وہ زندگی میں دوڑ رہا ہو اپنی دھن میں کہ موت اس کے سامنے منہ پھاڑ کر کھڑی اس کے انتظار میں ہو، تو سوچو خود ایسے انسان کا کیا حال ہوگا۔ جب ایکسیڈنٹ کے بعد ہسپتال میں تم لوگوں کی طرف میں دیکھ رہا تھا تو جہاں تمہاری اور بچوں کی فکر مجھے لگی ہوئی تھی، وہاں سب سے بڑا غم یہ تھا کہ میری آگے کی تیاری تو کچھ بھی نہیں۔ میرے تو ذہن کے آخری کونے میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اتنے جلدی چلا جاؤں گا میں، اتنی اچانک کہ مجھے موقع ہی نہیں مل سکے گا کچھ بھی کرنے کا۔ میں ان کی باتیں سن رہی تھی اور وہ سارا منظر دوبارہ میری نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں وہ دن قیامت سے کم نہ تھا ہمارے لیے۔ احمد کہنے لگے، تم لوگوں کے لیے تو قیامت تھا، مگر میرے لیے تو قیامت پر قیامت تھا۔ تمہارے سامنے تو صرف دنیا کی فکر تھی، اس دنیا کی جس میں تم زندہ تھی، اور میرے سامنے آخرت تھی کہ جہاں ہر عمل کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی تھی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ وقت کبھی ریورس نہیں ہو سکتا تھا، اور وہاں پر تو عمل کا کوئی بھی امکان نہیں تھا، وہ صرف نتیجے کی جگہ تھی۔ مجھے یہ فکر دامن گیر تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ میں جب ہسپتال میں زخموں سے چور پڑا ہوا تھا تو بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تم لوگ اس وقت جاننا چاہتے تھے نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ سب میرے منہ کے قریب کان لاتے تھے، مگر میں سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے سب یاد ہے۔ ہم اتنی کوشش کر رہے تھے کہ ہم جان سکیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مگر آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آتے تھے، آواز نہیں آتی تھی۔ کبھی ہم آپ سے کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے کہ آپ کو یہ چاہیے، آپ کو وہ چاہیے، لیکن کہیں بھی بات بند کر نہیں دے رہی تھی۔ احمد کہنے لگے، ہاں اس وقت
مجھے بڑی بے بسی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں تم لوگوں کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری طرف سے صدقہ کر لو، پر کسی کو بھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس وقت افسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ہی صدقہ کر دیتا۔ اب جب میں بے بس ہو گیا ہوں اور ان کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، اتنی کوشش کے باوجود بھی میں بتا نہیں پا رہا، تو میں اس وقت جان گیا تھا کہ میں اب بچوں گا نہیں۔ نظر آ رہا تھا کہ میرے پاس آگے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم تو پھر بھی دنیا میں تھی، تمہارے پاس بہت سے مواقع آگے موجود تھے، میرے چانسز تو ختم ہو رہے تھے۔ لوگ سوچتے ہوں گے اس وقت کہ میں بھری جوانی میں بہت جلدی چلا گیا، مگر دراصل میں نے تو بہت دیر کر دی تھی۔ میں تو دنیا میں دھوکے میں ہی پڑا رہا کہ ابھی تو بہت ہی وقت پڑا ہے میرے پاس، کر لوں گا، آج نہیں تو کل ہو جائے گا، ابھی کون سا میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ واقعی جب انسان جوان ہوتا ہے اور باہمت ہوتا ہے تو بہت دھوکے میں رہتا ہے، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ کبھی جانا بھی پڑے گا، کبھی اگلی رات اس کی قبر میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ احمد کہنے لگے، پھیلا ہوا کاروبار، دوست، جوانی، پیسہ، سب کچھ ہی تو تھا میرے پاس، پھر آخرت کی کون سوچتا؟ پھر بڑے افسوس سے کہنے لگے، روز خبروں میں حادثات کی باتیں سنتے تھے، کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم بھی تو ایک حادثہ بن سکتے تھے، اپنے پیاروں کو خود ہاتھوں سے دفناتے تھے، کبھی سوچتے نہیں تھے کہ کبھی کوئی ایک دن مجھے بھی دفنا رہا ہوگا۔ میں نے بڑی محبت سے احمد کی طرف دیکھا، پھر ان سے پوچھا، آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ ہاں، ہونا کیا تھا؟ ایسی ہی ایک زندگی گزار کے جس وقت نیکیوں کی کوئی زیادہ پرواہ ہی نہیں ہوا کرتی تھی، اس کے بعد کسی کو اچانک سے کہہ دیا جائے، اٹھاؤ اپنا بوریا بسترا، وہ جو ابھی پارٹی موڈ میں ہی تھا، اسے کہہ دیا جائے، گھنٹی بج گئی، ٹائمز اپ، تو سوچو اس کا کیا حال ہو۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر بولے، یہ جو تم آج مجھے یہاں دیکھ رہی ہو نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، اس کی رحمت ہے۔ اس کے بعد تمہاری نیکیاں تھی کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، ورنہ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں کتنے مختلف مرحلوں سے گزر کر یہاں آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، اچھا لگتا تو نہیں ہے؟ وہ ہنس کر بولے کہ جب کوئی آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نواز دیتا ہے کہ پچھلی کوئی تلخ بات بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتی، کسی ایک بات کا اثر بھی نہیں رہتا۔ میں نے مزید کریدتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو بہت مسئلے ہوئے تھے؟ وہ بولے، تم بھی تو گزری ہوئی ان تمام مرحلوں سے، بتاؤ کیا بھلا وہ آسان تھے؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، بہت مشکل تھے۔ کہنے لگے، ہاں تو پھر سوچو، اگر تم یہ کہہ رہی ہو تو میرے جیسے کے لیے کیا حالات ہوں گے؟ موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ، میزان کا مرحلہ، حساب کتاب کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ، کوئی ایک مرحلہ تھا بھلا؟ میں نے تو قبر سے ہی بھگتنا شروع کر دیا تھا، اور وہ کچھ سہا کہ وہاں کوئی زندہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ زمین کے اوپر مزے لے کر رہتے اور میں زمین کے نیچے چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر کہوں کہ لوگوں، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، پتہ بھی نہیں چلتا اور تم قبر میں اتر جاؤ گے، اپنی تیاری کر لو۔ یہاں اس گھر میں آنے سے پہلے نیکیوں کا بہت سارا سامان جمع کر لینا، وہاں پر اس کی بہت ضرورت پڑے گی۔ لیکن میری آوازیں کس نے سننی تھی؟ میں نے کہا، احمد، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا جو آپ نے جا کر بتانا تھا؟ قرآن اور حدیث تو بہت کچھ بتا چکا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ زمین کے اوپر چلنے والے لوگ اتنے بے خبر تھے، ان کو تو سب کچھ کھول کر بتا دیا گیا تھا۔ پھر بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بھی بات کی پرواہ نہ کرے، اللہ کی بات کو نہ سمجھے، تو آپ کے بتانے سے کیا ہونا تھا؟ احمد نے ٹھنڈی آہ بھری، پھر بولے، میں یہی چاہتا تھا میری طرح کوئی یہاں آ کر نہ پچھتائے، یہاں پہنچ کر میری آنکھ کھلی، وہاں پہنچ کر کسی کی نہ کھلے۔ موت کے بعد تو سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، میں چاہتا تھا دنیا میں ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ وہاں پر کوئی راہ فرار نہیں تھی، وہاں سے میں کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، وہاں میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر تھا۔ اور سوچو
انسان جس نے اپنی زندگی میں اس رب کی طرف دوستی کا ہاتھ ہی نہ بڑھایا ہو کبھی، اس کے لیے وقت ہی نہ نکالا ہو کبھی، اس کی طرف توجہ ہی نہ کی ہو، وہ جب اس کے رحم و کرم پر آ جائے تو کیا ہو؟ میں نے پھر کہا، کب تک ایسا چلتا رہا؟ کہنے لگی، ہاں بس اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر میرا عذاب ختم ہوا۔ ویسے بھی جب میرے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو وہ جو نیکی کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، صدقہ کرتے تھے، میرے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ سب مجھے پہنچتی تھی، میرے لیے آسانی ہو جاتی تھی۔ اور حشر کے میدان میں جو بہت مشکل تھا، یہاں کے لیے میرے پاس کچھ خاص نہیں تھا۔ جانتی ہو ایسا عمل تھا جو بہت وزنی بن کر تلا۔ ایک چیز ایسی تھی جو میرے کام آ گئی۔ میں نے تجسس سے پوچھا، وہ کیا تھی بھلا؟ کہنے لگے، وہ آنسو تھے جو ہسپتال کے بستر پر بے بسی کے عالم میں میرے گالوں سے بہتے ہوئے میری داڑھی کو بھگو گئے تھے۔ وہ ایسا وقت تھا کہ جب میں ہسپتال میں بے بسی میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے رب کو پکارا تھا، میں نے تو توبہ کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھ پر رحم کر، مجھے میری طاقت چھوڑے جا رہی ہے۔ اے رب، جس کی زندگی کو زوال نہیں، اس پر رحم کر دے۔ جس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے جا رہی ہے، اے رب میری بے بسی پر رحم کر دے۔ مجھ سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، مجھ سے حقیر کوئی نہیں، اس پر رحم کر دے۔ میرے جیسے گرے پڑے پر رحم کر دے، جس سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ بس پھر میری آنکھوں سے جو آنسو بہے تو میرے مالک نے ان آنسوں کی اتنی قدردانی کی کہ جب وہ آنسو میرے میزان میں رکھے گئے تو پہاڑوں کے برابر وزنی ثابت ہوئے۔ اور میں نے واقعی دل سے توبہ کی تھی، اور میں خود کو اس وقت مجرم کی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے بڑی بے بسی میں، بڑی عاجزی میں اپنے رب کو پکارا تھا۔ ایسے وقت میں جب میں بھاگنے کی سکت نہیں رکھتا، میں بالکل بے بسی میں ہو چکا تھا۔ جب میں نے میزان میں ان آنسو کو اتنا وزنی دیکھا تو میں نے سوچا، کاش میں نے عافیت کے دنوں، عافیت کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے یہ آنسو بہائے ہوتے تو وہ کتنے قیمتی ہوتے اس کے سامنے۔ یہ کہہ کر احمد خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے، ہاں بس ان سخت مرحلوں سے گزرنے کے بعد جب جہنم کو حشر کے میدان میں گھسیٹ کر لایا گیا تو اس وقت تو میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ احمد اب تو نہیں بچے گا، اور جیو غفلت کی زندگی، اور کہہ کے زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے، مزہ کر لو، اور بے پرواہ ہو کر پڑا رہے، اور کھیل کود میں زندگی گزار۔ تیرے ساتھ یہی ہونا تھا۔ اتنا خود کو ملامت کیا، میں خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی میں اس قابل ہوں کہ مجھے سزا ملنی چاہیے۔ جو اللہ کے احسانات کی ناقدری کرے، واقعی اس کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ اگر میرا رب جو الشکور ہے، قدردان ہے، اگر وہ میرے حقیر سے آنسو کو سنبھال کر نہ رکھتا تو میں جہنم میں جل رہا ہوتا۔ اگر وہ میری توبہ قبول نہ کرتا تو میں نہ جانے اس وقت کہاں ہوتا۔ اس توبہ کے چند دن بعد ہی میں دنیا سے چلا گیا تھا، مگر وہ چند دن میں نے بس رب کے سامنے فریادیں ہی کی تھی۔ اس کا کرم تھا، اس نے میری سن لی، مجھے جہنم سے بچا لیا۔ میں پل صراط سے گرتا پڑتا رہا، بڑی مشکلوں سے، مگر شکر ہے پار ہو گیا۔ میں نے واقعی بہت ہی سخت حالات گزارے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں بہت وقت لگ گیا۔ کہنے لگے، انسان بڑا نادان ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے آگے کتنے مشکل مرحلے ہیں۔ وہ ہر چیز کو آسان سمجھتا ہے، وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ جب پڑے گی سر پر تو دیکھی جائے گی، حالانکہ یہ سب ہی مرحلے پہاڑوں کے برابر مشکل تھے۔ دنیا کی مشکلات تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی تھی۔ دنیا میں ہم کتنے پریشان، کتنے فکر مند ہوتے تھے۔ اب تو سوچتا ہوں ان پریشانیوں کے بارے میں تو ہنسی آتی ہے کہ بھلا وہ بھی کوئی پریشانیاں، وہ بھی کوئی مشکلات تھی جن پر میں اتنا ہلکان رہتا تھا۔ اصل مسئلے تو مجھے بھولے ہوئے تھے، وہ تو کوئی اور تھے، ان کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر آج دنیا قائم ہوتی تو میں واپس جا کر لوگوں سے کہتا کہ جنت تک پہنچنا ہے تو یہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اس کے لیے عمل کی مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ اگر بغیر عمل کے یہاں پہنچنا چاہتے ہو، بغیر کسی سزا کو بھگتے ہوئے آنا چاہتے ہو تو بہت سارا سامان لے کر آنا، ورنہ میری طرح جنت تک تو شاہد
پہنچ جاؤ مگر بھگتتے ہوئے پہنچو گے۔ میں گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ جنت واقعی بڑی حسین جگہ ہے، اور داخل ہونے کے بعد واقعی کوئی دکھ اور غم نہیں، مگر اس کا راستہ بہت مشکل، بہت کٹھن ہے، بہت صبر آزما ہے۔ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ سودا سستا نہیں ہے، یہ تو بڑا مہنگا سودا ہے، اور مہنگی چیزیں آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ مہنگی چیز کے لیے قیمت بھی بڑی بھاری دینی پڑتی ہے، اور جس کے پاس قیمت ہی نہیں ہو وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ یہ یوں ہی مل جائے گی، یہ ایسے ہی نہیں ملتی۔ میری ایک خادمہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کی قرآن کی ایک ساتھی جنت عدن کے ایک محل میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے تو آج ان کو دعوت پہ بلایا ہوا ہے۔ میں نے احمد سے اجازت چاہی، ان کو سلام کیا اور ان سے رخصت ہوتے ہوئے راستے میں کپڑے بدلے، اور میری خادماؤں نے مجھے زیورات میں اوپر سے نیچے تک آراستہ کر لیا۔ میں سر پر تاج رکھے ہوئے بڑے ہی ناز و انداز سے جنت عدن کے محل کی طرف چل دی۔ میری خادمائیں میرے پیچھے پیچھے میرے لمبے سے دوپٹے کو اٹھائے ہوئے چل رہی تھی۔ محل میں داخل ہوتے ہی رنگ اور خوشبو کا ایسا سامان تھا، ایسا لگتا تھا بہت سارے جگمگاتے ستارے زمین پر اترے ہوئے ہیں۔ آج میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میرے دین کے ساتھی جن سے مجھے دنیا میں بہت محبت تھی، وہ آج مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ ان میں بہت سے ساتھی وہ تھے جنہیں میں پہلے کبھی نہیں ملی تھی، میں صرف ان سے آن لائن ہی بات کیا کرتی تھی، اور بہت سے ساتھی ایسے تھے جن کے ساتھ مل کر میں دین کا کام کیا کرتی تھی۔ بہت سارے ساتھی ایسے تھے جن کے ساتھ مل کر میں اپنا قرآن کا سبق دہرایا کرتی تھی، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے تھے اور فون یا ٹیکسٹ پر ان سے بات ہوا کرتی تھی، اور وہ دل کے اتنے قریب تھے، اور کیوں نہ ہوتے، یہ محبت ہی ایسی تھی، یہ محبت تو صرف رب کے خاطر تھی۔ یہ جو ہی داخل ہوئی میری چند ساتھی بولی، دوست، اور میں خوش ہو کر ان سے ملنے لگی، اور ملتے ہی ایسے لگ رہا تھا کہ زمانے بھر کی جدائی کے بعد کوئی عزیز کسی پیارے سے ملتا ہے۔ اسی وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ تو چیخ چیخ کر خوشی سے بولی، دوست، الحمدللہ ہم آ گئے جنت میں۔ وہ جس کی باتیں ہم سنا کرتے تھے، وہ جس کی باتیں ہم کیا کرتے تھے، جس کے لیے ہم تڑپتے تھے، راتوں کو دعائیں کیا کرتے تھے، جس کی آرزو میں ہم سب کے دلوں میں ایک شوق جگہ رکھا تھا، جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ تم مجھے وہاں نہ پاؤ تو میرا پوچھ لینا، وہ بے اختیار ہو کر بولی چلی جا رہی تھی، اور میں ہاں ہاں کیے جا رہی تھی۔ اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں تھے۔ دوست دیکھو، ہم پہنچ گئے۔ راستہ بہت مشکل تھا، مگر ہمارے رب نے ہم پر رحم کر دیا، اس نے ہمیں یہاں داخل کر دیا۔ واقعی کوئی بھی ہماری اس خوشی کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ ہم سب ساتھی کس طرح دنیا میں گھنٹوں جنت کی باتیں کیا کرتے تھے، کیسے ہمارے خوابوں کی جگہ تھی یہ جنت، کیسے ہم جنت کی خاطر قربانیاں دیتے تھے کہ یہاں نہیں بھی ملا تو جنت میں مل جائے گا، کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیں گے، کوئی بات نہیں، اس کام کا صلہ ہم جنت میں پائیں گے۔ کیسے ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے تھے، کیسے ہم قربانیاں کرتے تھے کہ یہ کام اگر مجھے چھوڑنا ہی پڑ رہا ہے تو جنت میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ ساری زندگی جنت کی گرد گھومتی تھی، ہم خوابوں کی جنت میں رہتے تھے، ہم دنیا میں ہوتے تھے مگر ہماری سوچ جنت میں ہوتی تھی، ہماری دعائیں یہی ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اتنا ہم پلان کرتے تھے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے یہ کریں گے، اکٹھے بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور جو ہم سے دور رہتے تھے وہ کیسے تڑپتے تھے کہ دنیا میں تو ہم مل نہیں سکتے لیکن وہاں ملیں گے۔ ہماری دنیا میں سب سے بڑی آرزو ہی یہی تھی کہ ہمیں جنت مل جائے، اور اس کے لیے ہم کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوتے تھے، ہر قربانی کرنے کو تیار ہوتے تھے، اللہ کی فرما برداری یہ سوچ کر کرتے تھے کہ جنت ملے گی۔ آج وہ ساتھی بھی نظر آ رہے تھے جن سے نہ ملے، ان سے بھی بے لوث محبت تھی۔ سامنے
کچھ میرے قرآن کے ساتھی ایک جگہ دائرہ بنا کر کھڑے تھے۔ میں ان کی طرف گئی کہ یہ یہاں پر کیوں جمع ہیں۔ آگے گئی تو ہماری قرآن کی استاذہ بیٹھی ہوئی تھی، جیسے جھرمٹ میں کوئی چاند ہو۔ میں سب کو پیچھے کرتی ہوئی ان کی طرف بڑھی اور چیختی ہوئی بولی استاذہ، اور ان سے لپٹ گئی۔ میرا اپنا آپ قابو میں نہیں تھا۔ مجھے اب اور کیا چاہیے، مجھے تو سب کچھ مل گیا۔ وہ بھی مجھے گلے لگا کر شفقت سے پیار کرنے لگی۔ آج مجھے لگتا تھا میری جنت مکمل ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسوں رواں تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے وہی جملے ادا کیے جو عائشہ کہہ رہی تھی، استاذہ آ گئی یہاں۔ وہ جو سب باتیں آپ ہمیں بتاتی تھی سب سمجھ آ گئی، سب کچھ سچ تھا، ایک ایک بات پوری ہو گئی۔ ہمارے رب نے ہم پر کرم کر دیا۔ سب کی زبانوں پر الحمدللہ کے کلمات تھے۔ میری تو زندگی کی آرزو پوری ہو گئی۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہو گئے۔ اب کوئی غم نہیں، اب کوئی فکر نہیں۔ میری استاذہ میری خوشی دیکھ کر مسکراتی جا رہی تھی۔ میں بے خودی میں بولی چلی جا رہی تھی، استاذہ ہم دنیا میں کتنا ڈر ڈر کر رہتے تھے۔ سچ کہا تھا قرآن نے کہ دنیا میں رہنے والے اپنے گھر والوں میں بھی ڈر ڈر کر رہتے تھے، اور واقعی ہم اپنے گھر والوں میں بھی ڈر کر رہتے تھے، اور یہی باتیں کرتے تھے اور یہی سوچتے تھے اور ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے تو دل پگھل جاتا تھا، خوف ہوتا تھا، اور آج اللہ نے ہمارے سب خوف دور کر دیے، ہمیں عمل دے دیا، ہمیں ہمیشہ کے لیے ان چیزوں سے محفوظ کر دیا جو ڈرانے والی تھی۔ استاذہ میری باتیں سنتی جا رہی تھی اور الحمدللہ کہتی جا رہی تھی۔ ان کی بھی آنکھوں میں شکر کے آنسوں تھے، اور میرے تو جذبات قابو میں ہی نہیں تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور میں بولی چلی جا رہی تھی جیسے خوشی میں کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ واقعی سچ کہا تھا میرے رب نے کہ متقین کی دوستیاں وہاں پر بھی قائم رہیں گی، یہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے پیارے ساتھی بھی ملا دیے۔ پیارے ساتھی نہ ہوں تو اجنبیوں کے ساتھ انسان کو کہاں مزہ آ سکتا ہے۔ استاذہ مسکرا کر بولی اب ہم جنت میں آگے ہیں، یہاں پر فرصت ہی فرصت ہے، جتنا مرضی باتیں کر لیں، جتنا مرضی وقت گزار لیں، اب وقت ہی وقت ہے۔ میں نے کہا استاذہ میرا جی چاہتا ہے وقت یہیں تھم جائے اور ہم اسی طرح یہاں پر رہیں۔ وہ کہنے لگی یہ جنت ہے، ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ جلدی جلدی کرو، سب کچھ جلدی جلدی کرو، کسی نے بچے اسکول سے لینے جانا ہے، کسی نے کھانا بنانا ہے، یہ تو جنت ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جنت میں نعمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات کتنی سچ تھی، کوئی دن ایسا نہیں کہ مزید نعمتوں کی بارش نہ ہو رہی ہو۔ مجھے پیچھے سے کسی نے کندھے سے پکڑ کر کہا دوست، میں بولی جی سارا۔ میں نے چیخ ماری اور اس کے گلے لگ گئی۔ سب کی خوشیاں ان کے چہروں پر تھی، جن سے حسین چہرے مزید حسین ہو گئے، روشن چہرے مزید روشن ہو گئے۔ دنیا میں جو واجبی سی شکل کی ساتھی تھی وہ بھی آج حوروں کے مقابلے میں زیادہ حسین تھی۔ ہمارے ساتھ پڑھنے والی بعض خواتین ایج میں زیادہ تھی، کچھ بوڑھی تھی، یہ بھی ہمارے قرآن کی ساتھی تھی، آج وہ بھی ہمارے ساتھ جوان ہو گئی۔ دوست السلام علیکم، ایک مانوس آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کچھ غور کیا، غور سے دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ فہمیدہ آنٹی ہیں۔ میں نے کہا فہمیدہ آنٹی؟ انہوں نے مجھے زور سے پکڑا اور کھینچا اور پھر گلے لگا لیا اور بولی اب آنٹی نہیں، اب تو میں تمہاری دوست ہوں۔ مجھے ہنسی آ گئی، ہاں ہاں فہمیدہ کیسی ہو؟ وہ بھی یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی چلو اچھا ہے، یہاں آنٹی کہنے کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ دنیا میں ہم کون سا شوق سے آنٹی سنتے تھے، وہ تو مجبوری تھی آنٹی کہلانے کی، ورنہ وہاں پہ بھی تو دل تو نہیں کرتا تھا اندر سے۔ میں ہنس ہنس کر ان سے لپٹ گئی۔ یہ جنت کی بہاریں تھیں جنہوں نے سب کے دل خوش کر دیے تھے۔ دنیا میں ساری دولت بھی انسان خرچ کر دیتا تو جنت نہیں پا سکتا تھا، ایسی خوشیاں نہیں پا سکتا تھا۔ یہ خوشیاں کہیں سے بھی خرید کر نہیں لائی جا سکتی تھی، جتنی بھی محنت کر لیتے
کہیں سے نہیں لا سکتے تھے، دھوکے میں تھے سب، وہ سب لوگ جو اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے تھے، جبکہ وہ کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ اصل میں تو جنت یہ ہے، وہ سب کچھ فیک تھا۔ یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔